إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في مقام آخر وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم وقال تعالى في مقام آخر قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے خاص ہے، جو پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، ان گنت بے شمار لا تعداد بے حد و حساب، آمنہ کے لال پیکرے حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، خطیب بے مثال عبداللہ کے جن، مدینہ کے تاجدار، نبیوں کے امام،
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کی برکتیں رحمتیں ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے صحیح معنوں میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کا ایک چھوٹا سا حصہ 2 آیات تلاوت کی ہیں، جس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ۔ جنتی جو ہیں وہ جہنمیوں سے ایک دوسرے کے اوپر متوجہ ہوں گے، ایک دوسرے سے سوال کریں گے مختلف قسم کے، اللہ اکبر، اور کہیں گے قالوا انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین۔ جنتی کہیں گے کہ ہمیں کس چیز نے ہم کو بچایا ہے؟ وہ آگے سے کہیں گے کہ ہم اپنے گھروں میں بھی رہ کر اس اللہ رب العزت سے ڈرتے تھے۔ اپنے گھروں کے اندر بھی رہ کر، انسان مسجد میں جاتا ہے نا، گھر میں باہر کوئی کام کرتا ہے، لیکن اپنے گھروں میں رہتے ہوئے انسان کوئی بھی کام کرتا ہے، اس کو چاہیے ہر کام کرنے سے پہلے، شروع کرنے سے پہلے اس کے دل میں یہ ڈر پیدا ہونا چاہیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور ہمارے اندر ہر وقت اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم۔ فرمایا جنتی کہیں گے اس سے پہلے بھی ہم اپنے رب کو یاد کیا کرتے تھے، پکارا کرتے تھے، اس لیے اس اللہ نے ہمیں اس زہریلی لو جہنم کی عذاب سے ہمیں بچا لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ۔ اور بے شک اللہ تعالی بہت احسان کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ یہ مختصر خطبہ جمعہ میں آج میں یہ بیان کروں گا کہ انسان کے اندر ڈر کیسا ہونا چاہیے، انسان کے اندر اللہ کا خوف، خشیت کیسی ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف، یہ عربی گرامر کے اندر ایک خوف ہوتا ہے، ایک ہوتی ہے خشیت۔ اللہ اکبر۔ دونوں کا ترجمہ ڈر اور خوف مختلف ہے، ملتا جلتا ہے لیکن تھوڑا سا مختلف ہے۔ اللہ اکبر۔ امام راغب رحمہ اللہ مفرد القرآن میں لکھتے ہیں کہ کسی آثار، کسی نتائج سے آنے والے خطرہ کو یا کسی دشمن سے ڈرنا یا کسی تکلیف کی وجہ سے ڈرنا، یہ خوف کہلاتا ہے، یہ خوف کہلاتا ہے۔ لیکن خوف کی ضد کیا ہے؟ امن ہے۔ قرآن کیا کہتے ہیں؟ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ الذی اطعمہم من جوع، جو لوگ ایک دوسرے کو کھانا کھلاتے ہیں، دوسروں کا فکر کرتے ہیں، اپنا فکر نہیں، ہمیشہ دوسروں کا فکر کرتے ہیں۔ اطعمہم من جوع، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کو پانی پلاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وآمنہم من خوف، ان کے اوپر ہمیشہ خوف جو ہے ان کے اوپر ہمیشہ کبھی نہیں آئے گا، ہمیشہ وہ امن میں رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ کون لوگ؟ جو دوسروں کا فکر کرتے ہیں، جو بھوکوں کا خیال کرتے ہیں، جو پیاسوں کا خیال کرتے ہیں، ان کے اوپر کبھی کسی قسم کا خوف نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے محترم بھائیو، خشیت اور ڈر اس کو کہتے ہیں کسی ذات کی انتہائی عظمت، کسی سے انتہائی محبت، اور محبت کی وجہ سے جو ڈر پیدا ہوتا ہے، اللہ اکبر، اس کو کہتے ہیں خشیت۔ اللہ اکبر۔
جب انسان کے اندر ایک خاصیت پیدا ہو جاتی ہے، کسی کے بارے میں ایک ڈر پیدا ہو جاتا ہے، لیکن اس کا دل ایک صاف ہو جاتا ہے اور وہ کسی قسم کی ناراضگی کے اندیشے سے دور رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب اللہ سے محبت کرتا ہے، انسان اللہ کا بن جاتا ہے، انسان کے اندر ایک ڈر پیدا ہو جاتا ہے، انسان کے اندر ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے، انسان اپنے رب کا بن جاتا ہے، انسان اپنے اللہ کا بن جاتا ہے۔ اس لیے محترم بھائیوں، قرآن مجید کی آیت سے ہمیں یہ واضح پتہ چل جائے گا اللہ سے ڈرنے والے کون لوگ ہیں۔ قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم والے ہوتے ہیں۔ جن کے پاس علم ہی نہیں ہے، جن کے پاس دین ہی نہیں ہے، دین کو سیکھا ہی نہیں، قرآن کو سمجھا ہی نہیں، حدیث رسول کو سمجھا ہی نہیں، وہ کیسے اللہ سے ڈریں گے؟ پتہ چلتا ہے قرآن مجید کی آیت ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے وہی ہیں جو علم والے ہیں۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ اللہ کے دوست ہیں، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ پریشان ہوں گے، نہ ان کے اوپر کوئی غم آئے گا۔ پتہ چلتا ہے ایک تو علم والے اللہ سے ڈرنے والے ہیں، دوسری بات جو اللہ کے دوست ہیں۔ اللہ کے دوست کون ہیں؟ جو نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، تقوی والے ہیں، وہ اللہ کے دوست ہیں۔ اس لیے محترم بھائیوں، ہمارے اندر یہ اللہ کا ڈر اور خوف ہمیشہ رہنا چاہیے۔ آج ہم دنیا کی مصیبتوں سے ڈرتے ہیں، دنیا کی پریشانیوں سے ڈرتے ہیں، لیکن جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے اندر ایمان آ جاتا ہے، نہ وہ کسی بیماری سے ڈرتا ہے، نہ وہ کسی خوف کے اندر رہتا ہے، اور اس کے اوپر اگر کوئی پریشانی مصیبت آ جائے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے اوپر صبر کرتا ہے۔ یہ مسلمان کی شان ہے، یہ مسلمان کا ایمان ہے۔ اس لیے محترم بھائیوں، ہمیں ان چیزوں کا خصوصی طور پر خیال رکھنا چاہیے، دین کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ دین اسلام ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم اگر دیکھیں نا، کتنے لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں، روتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک رونا ہوتا ہے اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کی خشیت کی وجہ سے، ایک رونا یہ ہے کہ انسان اللہ کی رحمت کی وجہ سے روتا ہے اور اس کا دل نرم رہتا ہے، ہوتا ہے محبت اور شوق سے انسان روتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک ہوتا ہے انسان خوشی سے بھی کوئی لوگ روتے ہیں، مسرت آتی ہے پھر بھی لوگ روتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک انسان وہ نا، اس کے اوپر بیچارے کے اوپر کوئی مصیبت پریشانی کوئی تکلیف آ جائے وہ برداشت نہیں کرتا، وہ اس پر بھی روتا ہے۔ کئی لوگ غم کی وجہ سے روتے ہیں، لیکن اس چیزوں سب کے اندر فرق یہ ہے کہ انسان خوف کی وجہ سے ڈرتا ہے، یعنی غم کا رونا اس پر اس طرح ہوتا ہے انسان لاچار ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی انسان اپنے والدین کی وجہ سے، کسی محبوب کی وجہ سے، کسی دوست کی وجہ سے، یا گھر کا عزیز و اقارب اللہ کے ہاں پہنچ جاتا ہے، اس وجہ سے روتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ اس کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، والدین ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ اکبر۔ جو تو انسان خوشی سے روتا ہے نا، اللہ اکبر، اس کے آنسو جو ہوتے ہیں وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں، لیکن جو غم کی وجہ سے روتا ہے، اللہ اکبر، اس کے آنسو گرم ہوتے ہیں، اس کا دل اللہ اکبر غمگین ہوتا ہے۔ ہمیں ان چیزوں کو خصوصی طور پر سمجھنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ بعض لوگ نفاق کی وجہ سے روتے ہیں، نفاق یعنی کہ آنکھوں سے روتے ہیں، دل سے نہیں روتے، ایسے آنسو آ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ محترم بھائیوں، یہ ہے وہ رونے کی کیفیت، لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے، بعض لوگ نا عورتوں کو بلا لیتے ہیں نوحہ کرانے کی وجہ سے، نوحہ کرانا ہے، رونے والی کرائے والی بھی عورتیں مل جاتی ہیں،
لیکن اگر ہم نے یہاں پر دیکھنا ہے کہ اصل رونا نبی پاک نے کس چیز کو کہا ہے، رونا کس چیز کو کہا ہے، ہمارے نبی پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کو صحیح رونا کہا ہے، یہ رونے کی میں نے قسمیں آپ کو بتائی ہیں۔ لیکن امام ابن قیم رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں وَالْبُكَاءُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ تَعَالَى اصدق بُكَاءٍ تَدُودَ فِي النُّفُوسِ۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے رونا یہ سب سے سچا رونا ہے، یہ دل سے رونا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کئی لوگ نا مانگنے والے ہوتے ہیں، وہ ایسے ہی اپنے آنسو گرا رہے ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ان کی مختلف کیفیتیں ہوتی ہیں، لیکن اصل رونا کیا ہے جو رسول اللہ سے ثابت ہے؟ اللہ اکبر، فرمایا سچا رونا یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے جو دلوں میں پیدا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ڈرنے والے، لرزنے والے، ان کے آگے قرآن پڑھا جاتا ہے وہ ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، ان کے دل لرزنا شروع ہو جاتے ہیں، کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے بھی روتے ہیں۔ لیکن اصل رونا کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کی خوف کی وجہ سے ہم نے یہ دیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے معزز فرشتے بھی روتے ہیں۔ اللہ اکبر، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا ما لی لم ارا میکائیل ضاحک قط قال ما ضحک میکائیل منذ خلقت النار۔ اللہ اکبر، نبی سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کیا وجہ بنی ہے؟ اللہ اکبر، میکائیل سے پوچھا کیا وجہ بنی ہے؟ میں نے آپ کو کبھی ہنستے دیکھا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، کون پوچھتا ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرشتے میکائیل سے پوچھتے ہیں کہ میں نے کبھی آپ کو ہنستے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے وہ فرشتہ جس نے کبھی، اللہ کے رسول کہتے ہیں میں نے میکائیل کو کبھی ہنستے دیکھا ہی نہیں۔ فرمایا اللہ اکبر ما ضحک میکائیل منذ خلقت النار، جب سے میں نے جہنم کی آگ کو پیدا کیا دیکھ لیا اس وقت سے میکائیل کہتے ہیں کبھی میں نے ہنسا ہی نہیں۔ جہنم کی آگ کو دیکھ لیا میکائیل نے تو کہتے ہیں کہ میرا اس کے بعد ہنسی نکلی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہم ذرا غور کریں نا، ہم بات بات پہ ہنسنا، اپنے آپ سے باہر آ جانا، کسی بڑے کے پاس بیٹھنا، چھوٹے کا احترام نہ ہونا۔ اللہ اکبر، چلیے محترم بھائیو، اتنا ہنسنا بھی نہیں چاہیے، کبھی کبھی رونا بھی چاہیے، اپنے رب کو یاد بھی کر لینا چاہیے۔ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات جب معراج پر گئے میں فرشتوں کے اعلیٰ سردار کے پاس سے گزرا تو دیکھا جبرائیل علیہ السلام خشیت سے، اللہ کی ڈر کی وجہ سے جھکے ہوئے ہیں، عاجز ہوئے ہیں۔ لیکن ایک ہم کو کپڑا پہنتے نا، وہ پہن کر وہ گھسیٹا جاتا ہے، ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، جبرائیل علیہ السلام خشیت سے جھکے ہوئے ہیں اور اتنا عاجز ہیں، اللہ اکبر، کہ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ اکبر، جہنم کی آگ کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ محترم بھائیو، یہ وہ ہیں فرشتے جو کبھی ہنسے ہی نہیں، ہمیشہ جہنم کی آگ کو دیکھ کر روتے رہے۔ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اسی طرح یہ فرشتوں کا رونا تھا۔ انبیاء کا رونا کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا
یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، یہ نبیوں میں سے ہے، آدم کی اولاد میں سے ہے، اور اللہ اکبر نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اسرائیل کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ اکبر وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، وَاجْتَبَيْنَا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے۔ اِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیے ہیں، جب ان پر قرآن کی آیات پڑھی جاتی تھی وہ کیا کرتے تھے؟ خرّوا سجدا، سجدوں میں گر جاتے تھے، وَبُكِيًّا، اور رونا شروع کر دیتے تھے، سجدوں کے اندر روتے تھے۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، اس کے بعد فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ، اس کے بعد ایسے نالائق جانشین ان کی جگہ پر آ گئے، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کیا، واتبعوا الشہوات، اور شہوات کی پیروی کرنا شروع کر دی، اپنی دل کی منیاں شروع کر دی، اپنی دل کی بات ماننا شروع کر دی۔ فسوف یلقون غیا، ان قریب جو ہے یہ غیا جہنم کی ایک وادی ہے، اس کے اندر ان کو گرایا جائے گا۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، وآمن وعمل صالحا، اللہ اکبر، ایمان لے کر آئی، نیک عمل کیا، اور فاولئک یدخلون الجنۃ، بس یہی لوگ جو ہیں یہ جنت میں داخل ہوئیں گے، ولا یظلمون شیئا، ان پہ اوپر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کون لوگ؟ جو عمل کرنے والے ہیں، ایمان لے کر آئے ہیں، ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ وہ ہیں جو فرشتے بھی روتے ہیں، انبیاء کی اولاد بھی، انبیاء بھی روتے ہیں۔ اللہ اکبر، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو قطرے بہت زیادہ پسند ہیں، دو قطرے بہت زیادہ پسند ہیں۔ اللہ اکبر، سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین واسرتین، قطرۃ من دموع فی خشیۃ اللہ، لمبی حدیث ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو دو قطرے بہت ہی زیادہ محبوب ہیں، دو نشانیوں سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں۔ ایک تو یہ ہے انسان کی آنکھوں سے آنسو گرنا، ایک قطرہ بھی گر جانا اللہ کے ڈر کی وجہ سے، دنیا کے ڈر کی وجہ سے نہیں، انسان کے ڈر کی وجہ سے نہیں، اللہ کو محبوب ہے یہ قطرہ جو اللہ کی ڈر کی وجہ سے روئے۔ اللہ اکبر، آنکھوں سے ایک آنسو گر جائے، اللہ اکبر۔ دوسرا وہ قطرہ، اللہ اکبر، جو اللہ کی راہ میں گزرے، اللہ اکبر، اللہ کے راستے میں پہرا دیتے ہوئے، یا اللہ کے کسی فرائض میں سے انسان عبادت میں روئے، سجدے میں روئے، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، یہ دو قطرے اللہ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ اکبر، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عینان لا تمسح النار، اللہ اکبر، دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو کبھی جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتی، اللہ اکبر۔ وہ کون سی ہے؟ عین بکت من خشیت اللہ، ایک آنکھ وہ ہے جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے روئے، دنیا کی ڈر کی وجہ سے نہیں، کسی بڑے افسر کی وجہ سے نہیں، کسی استاد کی وجہ سے نہیں، اللہ کے ڈر کی وجہ سے روئے۔
وہ آنکھ اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے، اللہ اکبر، اس کو کبھی جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ فرمایا وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، دوسری آنکھ وہ ہے جس پر جہنم کی آگ حرام ہے، جو اللہ کی راہ میں پہرا دے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں جو ہمارے پاکستان کے محافظ ہیں، جو ہمارے محبین ہیں، جو بارڈروں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہماری حفاظت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پہرا دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے محترم بھائیوں، ہمیں کام کرنا چاہیے، یہ اللہ کی ڈر کی وجہ سے ہمارے اندر ایک خوف ہونا چاہیے اس کام کے شروع کرنے سے پہلے۔ جب انسان یہ کام کرے گا تو اللہ رب العزت دنیا کے اندر آسانیاں ہی آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ اللہ کے ڈر کی وجہ سے رونے والا انسان جہنم میں کبھی نہیں داخل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جس طرح نا مجھ کے تھان سے دودھ نکلتا کبھی واپس نہیں جا سکتا، اسی طرح جہاد کا غبار جو ہے اور اس کے اوپر جو اللہ کے راستے میں نکلے اس کے اوپر گرد و غبار پڑے، اسی طرح جہنم کا دھواں بھی ایسے شخص پر نہیں کبھی جائے گا۔ اس لیے محترم بھائیوں، ہمیں ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ قرآن مجید کی آیات سن کر ہمیں رونا چاہیے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا علیہ، مجھے قرآن مجید پڑھ کر سناؤ۔ کہتے ہیں میں نے عرض کیا آپ کو پڑھ کر سناؤں اللہ کے رسول کو؟ فرمایا آپ پر قرآن تو نازل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اشتہی ان اسمع من غیری، میری یہ خواہش ہے میں دوسروں سے قرآن مجید سنوں۔ اللہ اکبر۔ میں کون کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں دوسرے سے قرآن مجید سنوں۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کی۔ اللہ اکبر۔ تو آگے فرمایا کہ جہاں پر آگے جہنم کی آیات آتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رونا شروع کر دیا۔ فرمایا کف، رک جاؤ۔ فرأیت عینان تذرف النار، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے بہت زیادہ ملتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطرف فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ایک دفعہ آپ نماز ادا کر رہے تھے، فرمایا آپ کے سینہ اقدس سے اس طرح آواز آ رہی تھی جیسے چکی چلنے کی آواز آتی ہے۔ دیکھیں نا، ہم سجدہ کریں، نماز پڑھیں، اپنے رب کو یاد کریں، نماز تو انسان پڑھے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن رسول اللہ جب نماز پڑھتے ان کے سینے سے ایسے آواز آتی تھی جیسے چکی پیسنے والی آٹے والی ہوتی نا، اس طرح آواز آتی تھی۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شبیتنی ہود والواقع والمرسلات وَأَمَّا يَتَسَاءَلُونَ الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ آج تو نا انسان کہتا میں تو بڈھا ہو گیا، میرے بچے میرا ساتھ ہی نہیں دیتے، میں تو کسی جوگا نہیں رہ گیا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ وہ کیسے بوڑھا کر دیا بھائیو؟ یہ سوچنے والی بات ہے، فکر کرنے والی بات ہے۔ کیسے بوڑھے ہو گئے؟ اس کے اندر جہنم کا ذکر ہے، قبر کا ذکر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کو بار بار پڑھا کرتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ سال کے بعد ایک قرآن جی ختم کر لیا یا سال کے بعد 5 قرآن جی ختم کر لیا پھر بند، پھر جب رمضان آئے گا دیکھے جائے گا۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنے محبوب، اتنے غلطیوں سے پاک، اتنے زیادہ رونے والے،
اللہ اکبر، اپنی امت کے بارے میں ہمیشہ امتی امتی امت کا فکر رہتا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں محمد کے پاس جاؤ، وہ اتنا اللہ اکبر رب سے زیادہ جاننے والے ہیں، علم ان کو زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، اللہ کہتے ہیں جبرائیل جاؤ اللہ سے، رسول اللہ سے کہو، جبرائیل رسول اللہ سے کہو اتنا زیادہ رویا نہ کرو، میں تیری امت کو، رسول اللہ کی ساری امت کو جنت میں لے جاؤں گا۔ اللہ اکبر، نہ زیادہ رویا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر دیکھو وہ کتنا روتے تھے۔ آپ کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، ہر وقت امت کا فکر رہتا تھا۔ ہم غور کریں ہمیں کتنا فکر ہے۔ ہم تو دعوے تو بہت کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے، اندر سے کھوکھلے ہیں، دل بھرے ہوئے ہیں نفاق سے، نفرت سے، رشتہ داروں کے بارے میں ہمارے اپنے دلوں کو صاف کرنا چاہیے۔ انسان تو جتنا بھی بیان کر لے تھوڑا ہوتا ہے، تھوڑی بات انسان کو سمجھ آ جائے اس پر عمل کر لے اتنا ہی کافی ہوتا ہے۔ موضوع تو بہت لمبا ہے لیکن ہمیں جو بیان کیا ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کو سمجھنے اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے ہمیں زیادہ سے زیادہ رونا چاہیے۔ اسی کے اندر سکون ہے، اسی کے اندر اطمینان ہے، یہی انسان کی عبادت قبول ہوتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ محترم بھائیو، یہ 8 دن کے بعد جمعہ آتا ہے، بہت ہی خوشی والا دن ہوتا ہے، عبادت والا دن ہوتا ہے۔ مسلمان ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرتے ہیں۔ اس لیے جمعے والے دن وقت پر تیاری کر کے مسجد میں آنا چاہیے۔ یہ جو انسان خطبہ جمعہ سے پہلے پہنچتا ہے نا، اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے، فرشتے بھی رجسٹر بند کر کے وہ بھی خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ دنیا کے کام تو مکتے نہیں، انسان جتنا مرضی کر لے، تو ہمیں وقت سے پہلے آنا چاہیے۔ 1 منٹ کا انسان کا سانس کا پتہ نہیں ہے، ہمیں دین کے لیے وقت کرنا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله